بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی عربی گرامر کی کلاس میں ہم تمرین نمبر 5 سولو کریں گے۔ ہم نے کل پڑھا تھا، سمجھا تھا موصوف صفت کس کو کہتے ہیں اور کس طرح سے ان میں 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ آج ان کی مثالوں میں ہم غور سے دیکھیں۔ پہلی اس میں تمرین ہے کہ تعریف اور تنکیر یعنی اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ موصوف صفت کے کچھ جملے دیے ہیں عربی میں، اس کو اردو میں ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ پہلی مثال ہے البستان الجمیل۔ البستان مانے باغ، الجمیل مانے خوبصورت۔ ترجمہ ہوگا خوبصورت باغ۔ یہاں البستان موصوف ہے، الجمیل اس کی صفت ہے۔ اس میں دیکھیں 10 چیزیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں، دونوں پر الف لام ہے، دونوں کے آخر میں پیش ہے، دونوں واحد ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں میں ان میں مطابقت ہے۔ ایسے ہی دوسری مثال ہے الغصن الاخضر۔ الغصن مانے ٹہنی، الاخضر مانے ہری، ہری ٹہنی۔ اس میں بھی دیکھیے 10 چیزوں میں مطابقت، دونوں معرفہ ہیں، دونوں کے آخر میں رفع ہے، مرفوع ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں واحد ہیں۔ الورق الناعم۔ الورق مانے پتا، کاغذ، الناعم مانے ملائم، ملائم کاغذ، نرم کاغذ۔ اسی طرح سے چوتھی مثال ہے ثوب رخیص۔ ثوب مانے کپڑا، رخیص مانے سستا۔ تو ایک سستا کپڑا، ایک کا ترجمہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ دونوں موصوف اور صفت دونوں نکرہ ہیں، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ نکرہ کا ترجمہ ایک، کوئی، کچھ سے کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے ایک سستا کپڑا۔ قلم ثمین۔ قلم مانے قلم، پین، ثمین مانے قیمتی، ایک قیمتی قلم، نکرہ کا ترجمہ کریں گے۔ اور دیکھیے اس میں بھی 10 چیز میں مطابقت ہے، دونوں نکرہ ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں اور دونوں مرفوع ہیں۔ الرداء الخشن۔ الرداء مانے چادر، الخشن مانے خردوری، خردوری چادر۔ المطر الغزیر۔ المطر مانے بارش، الغزیر مانے موسلادھار، موسلادھار بارش۔ السحاب الکثیف۔ السحاب مانے بادل، الکثیف مانے گھنا، گھنا بادل۔ تلمیذ مجتہد۔ تلمیذ مانے طالب علم، شاگرد، مجتہد مانے محنتی، ایک محنتی طالب علم۔ الفلاح الکسلان۔ الفلاح مانے کسان، الکسلان مانے سست، سست کسان۔ القطار السریع۔ القطار مانے ٹرین، ریل گاڑی، السریع مانے تیز رفتار، تیز رفتار ریل گاڑی یا تیز رفتار ٹرین۔ فرس بطیء۔ فرس مانے گھوڑا، بطیء مانے سست، ایک سست گھوڑا۔ التفاح الحلو۔ التفاح مانے سیب، الحلو مانے میٹھا، میٹھا سیب۔ اللیمون الحامض۔ اللیمون مانے لیمو، نیبو، الحامض مانے کھٹا، کھٹا لیمو، کھٹا نیبو۔ اقبال الشاعر۔ اقبال نام ہے، الشاعر شاعر، شاعر اقبال۔ اس میں دیکھیں دونوں معرفہ ہی ہیں، اقبال پہ اگرچہ الف لام نہیں، لیکن اقبال چونکہ علم ہے، نام ہے، اس لیے نام پر علم پر الف لام نہیں آتا، یہ معرفہ ہی ہے، تو اس لیے الشاعر اس کی صفت معرفہ لائیں، الف لام کے ساتھ لائیں۔ الدین القیم۔ الدین مانے دین، القیم مانے سیدھا، سیدھا دین۔ تو یہ ہمارے موصوف صفت کی عربی سے اردو ترجمے کی تمرین نمبر 5 تھی، ہم نے پڑھی۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، اور اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے۔ جیسے البستان موصوف ہے، اس کی صفت ہے الجمیل، خوبصورت باغ، خوبصورت باغ، لیکن ترجمہ کیا کریں گے؟ خوبصورت باغ، یعنی صفت پہلے لائیں گے، موصوف بعد میں۔ ایسے الغصن الاخضر، الغصن ٹہنی موصوف ہے، الاخضر یہ صفت ہے ہری، اس کی جب اردو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہری کو پہلے لائیں گے اور موصوف کو بعد میں ہری ٹہنی کر کے ترجمہ کریں گے۔ تو یہ آج کی ہماری کلاس ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں، یاد کر لیں، اچھا رہے گا، الفاظ مان یاد ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔